نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جن اعمال کا اسے پابند بنایا ہے اس میں سے کچھ اعمال ایسے ہیں جو انسان کے لیے بہت لازم اور ضروری ہیں، انہیں فرض کہتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہدایات دیں کہ وہ لازماً کریں، انہیں واجب کا درجہ دیتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پہنچائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی لیکن کبھی کبھار چھوڑ بھی دیا تو اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام اگرچہ کافی کیا لیکن اس کے لیے تاکید بہت زیادہ نہیں فرمائی تو اس کے لیے سنت غیر مؤکدہ کا لفظ دین اسلام میں بولا جاتا ہے۔ یہ وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے اعمال کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں ممنوع قرار دیا، انہیں حرام کہتے ہیں۔ اور کچھ کام ایسے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، قرآن مجید میں وہ کام موجود نہیں تو ان کو مکروہ تحریمی کہہ دیتے ہیں، مکروہ کہہ دیتے ہیں، خلاف سنت کہہ دیتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کا اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل معلومات عطا فرمائی زندگی کے ہر کام کے بارے میں، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، دوسری طرف کیا حرام ہے، کیا مکروہ ہے، کیا خلاف سنت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان دونوں قسم کے اعمال کا بدلہ دینے کا معیار مختلف رکھا ہے۔ نیک اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے معیار کچھ اور رکھا ہے، اور اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ دینے کا معیار کچھ اور رکھا ہے۔ اور یہ معیار بہت ہی کریم اور رحیم ذات ہی وہ معیار قائم کر سکتی ہے۔ نیکی کے لیے معیار اللہ تعالیٰ کا بالکل مختلف ہے۔ یہ انسان نیک کام کا صرف ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس نیک کام کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اس میں یہ ذہن میں نہ آنے پائے کہ جی اگر لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ نیک کام کا ارادہ کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نیک کام کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے ارادہ ہی کر لیتے ہیں، کرنا تو نہیں نا۔ یہ صرف وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ جس کو اعمال کا بدلہ ملنے کا پورا لاہ عمل، پورا پروگرام، پورا ڈھانچہ جس کے ذہن میں نہ ہو وہ یہ بات ذہن میں لا سکتا ہے، جسے اگلی باتیں معلوم نہ ہو جو ابھی عرض کرنے لگا ہوں۔ اس لیے صرف نیک کام کا ارادہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ انسان کے دل کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو جائے، کاش میں بھی یہ کام کرتا، یہ بھی نیک کام کرتا میں، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یوں کہا کہ ذهب اہل الدثور بالاجور، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا اجر و ثواب تو مالدار لوگ لے گئے، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، یہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن کچھ کام مالی اعتبار سے ایسے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، یہ مالدار لوگ کرتے ہیں تو ثواب تو سارا یہ لوگ لے گئے۔ اور ساتھ ہی اس محفل میں ان صحابی نے یوں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی یہ کام کرتے۔
بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کاموں کا ثواب آپ کو بھی عطا کر دیا۔ انسان کے اندر تڑپ ہو کہ میں بھی، میرے پاس ہوتا میں بھی یہ کام کرتا۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ نیک کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے معیار یہ رکھا ہے کہ اگر یہ انسان کسی دوسرے انسان کو نیکی کا راستہ دکھا دے، نیک کام پہ لگا دے، اچھی نصیحت کر دے، کوئی خیر خواہی کا راستہ اس کو دکھا دے، نماز کا راستہ دکھا دے، قرآن حکیم پڑھنے کا راستہ دکھا دے، قرآن حکیم سمجھنے کا راستہ دکھا دے، کسی نیکی کا راستہ اس کو دکھا دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف راستہ دکھانے والے کو نیک کام کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ صرف راستہ دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک کام کے لیے بالکل معیار مختلف رکھا ہے، اور جب یہ انسان اس نیک کام کو کر لیتا ہے، کوئی بھی نیک کام ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے لیے اصول بتایا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیک کاموں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ بالکل اس کے معیار کو اور زیادہ اتنا مختلف کر کے بڑھا دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص رمضان کے اندر کوئی نفلی کام کرتا ہے، نفلی کام، ثواب کا کام، تو اللہ تعالیٰ اس کو رمضان میں اس نفل کام کرنے کے بدلے میں رمضان کے علاوہ جو فرض کام کیا جاتا ہے اس کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی رمضان میں بندہ 2 نفل بھی پڑھے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرض پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ رمضان میں فرض ادا کرتا ہے، نماز فرض ادا کر رہا ہے، روزہ فرض ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ فرض ادا کر رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق جو اس کے ذمے فرض ہیں وہ ادا کر رہا ہے، دوسرے انسانوں کے جو حقوق اس کے ذمے ہیں وہ یہ فرائض ادا کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ رمضان میں ادا کر رہا ہے کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، تو اس کو رمضان کے علاوہ 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اس لیے رمضان میں انسان فرض ادا کر رہا اس کو اور زیادہ ثواب مل رہا۔ یہ انسان اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے اس کا سمجھایا، مثال دے کر مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ، جیسے کہ کوئی ایک دانہ اگاتا ہے، انبتت 7 سنابل، اس میں 7 بالیاں اگتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک دانہ انسان بیجتا ہے زندگی کے اندر زمین میں، اور اس میں سے ایک پودا نکلتا ہے اور اس میں 700 دانے نکلتے ہیں، تو اللہ دنیا میں دکھاتا ہے کہ اے بندے تو ایک دانہ بوتا ہے، میں تجھے 700 دانے تیری آنکھوں کے سامنے اگا کر دکھاتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو میں اس سے بھی زیادہ اور دینے پر قدرت رکھتا ہوں۔ لہذا رمضان کے اندر یہ انسان فرائض پر بھی پوری توجہ دے، واجبات پر بھی پوری توجہ دے، سنتوں پر بھی پوری توجہ دے، اور نفلی کام بھی کرے، نفلی صدقات بھی ادا کرے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کا اتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ ساری باتیں ان نیک کاموں کے لیے تھی، یہ سارے معیار اللہ نے بنائے نیک کاموں کے لیے، اور اگر انسان سے ہو جائے گناہ
یا گناہ کا انسان ارادہ کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہمیں، واضح احادیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے 30ویں پارے میں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ دو معزز فرشتے ہیں جو انسان عمل کرتا ہے وہ لکھتے ہیں، ایک نیکی لکھنے کا فرشتہ، ایک بدی لکھنے کا فرشتہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کا صرف خیال اس کے ذہن میں آتا ہے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں، گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے پکا، تو فرشتوں کو روک دیا گیا ہے کہ اگر یہ پکا گناہ کا ارادہ کر لے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہ لکھا جائے، اور اگر یہ انسان گناہ کا ارادہ کرنے کے لیے چل پڑے تب بھی اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہ لکھا جائے، یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچ جائے جہاں اس نے گناہ کرنا تھا، لیکن اس گناہ کے عین موقع پر وہ واپس پلٹتا ہے تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا، عین گناہ کے موقع سے جو انسان پلٹا ہے تو اللہ نے اس کے دل کی حالت پھر پلٹ دی، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں کہ گناہ کا موقع بھی تھا، گناہ تک پہنچ بھی چکا تھا، یہ گناہ کرنے پر قادر بھی تھا، لیکن یہ اپنی قوت ایمانی اور قوت ارادی سے اس گناہ سے واپس آ گیا، اس جگہ سے واپس آ گیا، ڈھیروں نیکیاں لکھ دو اس کے نامہ اعمال میں۔ اور اگر اس انسان سے وہ گناہ سرزد ہو جائے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، جہاں نیکیوں کے بارے میں فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ نیک کام کرتا ہے ایک نیک کام تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی آیت کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وهم لا یظلمون، کہ جو کوئی بندہ اس سے اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے، بس ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور وہ جو ایک گناہ لکھا گیا اس کو مٹانے کے لیے موت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں راستے رکھے، ہزاروں راستے رکھے اس ایک گناہ کو بھی مٹانے کے لیے۔ ان گناہوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقسیم بتائی ہے کہ کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو گناہ صغیرہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں۔ بعض حضرات جب یہ باتیں سنتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں مولانا یہ بھی کیا بات ہوئی، بڑا گناہ چھوٹا گناہ، یہ آپ سائز کیوں بتاتے ہیں، گناہ گناہ ہوتا ہے، یہ کیا ہوا گناہ کبیرہ بڑا گناہ، گناہ صغیرہ چھوٹا گناہ؟ تو اس کا جواب غور سے سننا چاہیے۔ یہ تقسیم انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ تقسیم اللہ نے خود قرآن مجید میں بتائی کہ بعض گناہ بڑے ہوتے ہیں، بعض گناہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے جن سے ہم نے تمہیں روکا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم سیئات چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ویسے معاف کر دیں۔ یہ بڑے گناہ کیا ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ کیا ہوتے ہیں، ان کو فہرست وار سمجھنے کے لیے بہت آسان طریقہ، جتنے فرائض ہیں اور جتنے واجبات ہیں ان کو چھوڑنا گناہ کبیرہ، اور جتنی سنتیں مؤکدہ ہیں وہ سنتیں جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید ارشاد فرمائی، چھوڑنے پہ وعید فرمائی ہے، فرض واجب سنت مؤکدہ ان کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ روزہ چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے بغیر عذر کے، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے،
وہ الگ بات ہے کہ یہ روزہ ساری زندگی اس کے ذمہ لازم رہے گا قضا کرنا، نہ ہمت رہی تو پھر فدیہ آئے گا، جب تک ہے فدیہ نہیں، قضا لازم ہے، کئی سالوں کی ہوں۔ نماز پڑھنا فرض، زکوٰۃ ادا کرنا فرض، تو فرض کو چھوڑنا گناہ کبیرہ۔ ایک فہرست تو یہ تیار ہو گئی کہ جن کاموں کو اللہ نے فرض اور واجب قرار دیا ہے ان کو چھوڑنا گناہ کبیرہ۔ نمبر 2، جن کاموں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے ان کو کرنا گناہ کبیرہ، ان کو کرنا گناہ کبیرہ۔ باقی گناہ صغیرہ سارے بہت آسان سے ایک فہرست تیار ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے قرآن حکیم کا مطالعہ کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیا جائے، اس سے پھر انسان کو زندگی کی باریکیاں سمجھ میں آتی ہیں کہ گناہ کبیرہ کیا ہوتا ہے، کن کن گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ بعض جگہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ گناہ کبیرہ کا لفظ بول کر سمجھایا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے یہ حدیث ضرور سنانا چاہوں گا اس لیے کہ اس میں ایک رخ ایسا ہے کہ جس میں بعض لوگ اس کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وشہادۃ الزور، فرمایا کہ گناہ کبیرہ میں سے ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا گناہ کبیرہ، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے۔ وشہادۃ الزور، اور جھوٹی گواہی دینا، عام زندگی میں تو ہے ہی گناہ کبیرہ، لیکن یہ انسان اگر روزے کے اندر جھوٹ بولے اور جھوٹ پر عمل کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سخت ارشاد ہے اس بارے میں۔ فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به، جو شخص جھوٹی بات کہنا اور اس جھوٹی بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے روزے کے اندر، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ اس لیے علماء نے لکھا، محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا کہ جو کوئی بندہ روزے کے اندر جھوٹ بولے، یہ تو درست ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کے روزے کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، فرض روزہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان خاص طور پر روزے کی حالت میں تو لازماً گناہ کبیرہ سے بچے، عام زندگی میں بھی بچنے کی کوشش کرے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا بدلہ دینے اور گناہ کا بدلہ دینے کا معیار مختلف رکھا ہے۔ نیکی کا بدلہ آپ نے تفصیل سے سنا، اور گناہ میں اگر گناہ ہو جائے تو ایک گناہ صرف لکھا جاتا ہے، اور اس میں سے بھی اگر گناہ کبیرہ ہے تو وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا، گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا، اور گناہ صغیرہ وہ اللہ توبہ کے بغیر معاف فرما دے گا۔ جیسے کہ آپ حضرات ابھی نماز کے لیے وضو کر کے آئے، آئندہ جب بھی وضو فرمائیں گے تو انشاءاللہ یہ والی حدیث ذہن میں رہے گی کہ آپ نے وضو کیا تو آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے، آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جامع ترمذی کے بالکل آغاز میں، حدیث کی کتاب جامع ترمذی کے بالکل آغاز میں باب فضل الطہور کے اندر بہت مستند ارشاد نبوی موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب وہ بندہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے اور چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
یہ انسان سر کا مسح کرتا ہے، اس کے سر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ مع آخر قطر الماء، یعنی جب اس کے جسم سے وہ پانی کا قطرہ جدا ہوتا ہے تو اللہ گناہ بھی جھاڑ دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ اسی حدیث کے اندر آخری جملہ بڑا سننے والا ہے، بڑی توجہ سے سننے والا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ منہ دھوئے تو یہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پاؤں دھوئے تو معاف ہو جاتے ہیں۔ آخر میں اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ جب انسان وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو سارے گناہوں سے پاک ہو چکا ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے صرف وضو کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ حضرات وضو کر کے مسجد کی طرف چلے، روزانہ یہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، بشارت ہے کہ جب یہ انسان وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم اٹھانے پر اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی دی جاتی ہے۔ اور یہ 5 وقت مسجد میں نماز پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ، خواتین گھر میں نماز پڑھتی ہیں پابندی کے ساتھ 5 وقت کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے معاف ہونے کو اس طرح بیان فرمایا کہ صحابہ سے ایک دفعہ مثال پوچھی کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے کوئی نہر بہتی ہو اور وہ بندہ اس میں دن میں 5 وقت غسل کرتا ہو، نہاتا ہو، کیا اس کے بدن پہ میل کچیل باقی رہتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اسی طرح جو کوئی بندہ 5 وقت نماز ادا کرتا ہے اس کے بدن پر گناہ کی میل نہیں رہتی۔ اللہ ایسے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ کیسے کیسے انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے کہ اس انسان کو بخار ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کے گناہ جل جاتے ہیں۔ یہ انسان راستے میں جا رہا ہے اور راستے میں کوئی خاردار جھاڑی، آج کل آندھی کی وجہ سے درخت کوئی گرا ہوا، کوئی ٹہنی گری ہوئی، راستہ رک رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ راستے کے اندر پڑی ہوئی رکاوٹ کو دور کرتا ہے اللہ اس کو بھی صدقے کا ثواب دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صرف آپ نے اتنا سا کام کیا ہے، بجائے اس کے کہ کسی عملے کا انتظار کیا جائے، کوئی آئے تو یہ کام کرے، یہ انسان یہ نیت کرے کہ میں صدقہ، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر میں یہ کام کروں گا۔ اللہ کیسے کیسے گناہوں کے اثرات کو انسان کے جسم سے ختم کر رہا۔ اور پھر اگر وہ گناہ کبیرہ ہے، اب یہ تھوڑا سا نازک مسئلہ، گناہ کبیرہ والا، بڑے بڑے گناہ یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ارشاد کے مطابق اب دوسرا عشرہ مغفرت کا شروع ہوا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا شروع ہوا ہے۔ ہم اس عشرے میں کیا کریں؟ جی اپنے گناہ کبیرہ کو اللہ سے بخشوائیں، خوب اللہ سے معافی مانگیں، خوب توبہ اور استغفار کریں۔ کیا اگر کسی انسان کے ذمے بہت بڑے بڑے گناہ ہوں، کیا اللہ معاف کر دے گا توبہ اور استغفار سے رمضان کے اندر؟ یہ ایک انسان کے ذہن کے کونے میں ایک سوال آتا ہے، اور کئی لوگ سوال کر بھی دیتے ہیں کہ جی مولانا بس وہ بعض گناہ زندگی میں ایسے ہو گئے ہیں، ناقابل ذکر ہیں، کہ اللہ معاف کر دے گا؟ بہت بڑے گناہ ہو گئے۔ جواب غور سے سنیے گا، پورے قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، تلاوت کیجیے، سمجھیے۔ سب سے بڑا گناہ اگر آپ کو قرآن مجید کے اندر جس کا تذکرہ نظر آئے گا وہ ہے شرک، سب سے بڑا گناہ۔ اس لیے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا۔ سب سے بڑا گناہ شرک۔ اب غور سے سنیے گا،
کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر سب سے بڑا گناہ شرک قرار دیا ہے جسے اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن یہ تب ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا جب اس انسان کی موت شرک کی حالت میں ہو جائے۔ اور اگر یہ انسان اپنی زندگی کے اندر کئی سال شرک میں مبتلا رہا ہو اور یہ اب شرک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور توبہ کر لے، آئندہ شرک سے باز آ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے شرک کو بھی معاف فرما دے گا۔ مثالیں آپ کے سامنے، کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مشرکین مکہ میں سے تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے، اسلام قبول کیا، اللہ نے ان کے شرک کو معاف کیا۔ اولیاء اللہ کے حالات کو پڑھیے، کئی اولیاء اللہ جو کہ ہندو تھے، بت پرست تھے، لیکن جب اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، انہوں نے شرک سے توبہ کر لی، اللہ نے ان کے شرک کو معاف کر دیا اور وہ دنیا کے رہنما اور راہبر بن گئے، لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھانے والے اللہ کے ولی بن گئے۔ یہ انسان اگر سچے دل کے ساتھ سچی توبہ کر لے، وہ توبہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، سچی توبہ کر لو۔ اب یہاں دو عمل ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھائے، ایک ہے استغفار، ایک ہے توبہ، ایک ہے استغفار، ایک ہے توبہ۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا، معافی طلب کرنا، بخشش مانگنا، اے اللہ مجھے میرے گناہ معاف فرما دے، میرے سارے گناہ معاف فرما دے، یہ ہے استغفار۔ اور ایک ہے توبہ۔ توبہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، واپس پلٹ آنا۔ یہ انسان گناہ کر کے اللہ سے دور ہو گیا تھا، یہ واپس پلٹ آیا اور یوں کہتا ہے کہ اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ جب توبہ کرتا ہے، واپس پلٹتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ انسان کو اس ارشاد نبوی پر ایمان رکھنا چاہیے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کے لیے وہ گناہ تھا ہی نہیں۔ اور توبہ اور استغفار کرنے کے بعد پھر ذہن میں انسان کو کسی کونے میں یہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ خیال نہیں لانا چاہیے میں نے توبہ اور استغفار تو کر لی تھی اللہ سے، پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا۔ جیسے ہم عام زندگی کے اندر کہتے ہیں نا، وہ فلاں صاحب سے میں نے معافی تو مانگ لی تھی، ابا جی سے معافی مانگ لی تھی، اپنے بھائی سے معافی مانگ لی تھی، پتہ نہیں اس نے دل سے معاف کیا کہ نہیں کیا۔ یہ ہم انسانوں کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ کے بارے میں یہ جملہ کہنا اور یہ جملہ ذہن میں رکھنا گناہ ہے، یہ خود گناہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس کے باوجود بندہ اپنے ذہن میں رکھے پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ بذات خود گناہ ہے۔ یہ انسان کو شک بھی نہیں رکھنا چاہیے، وہم بھی نہیں رکھنا چاہیے، خیال بھی نہیں رکھنا چاہیے پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا۔ جی نہیں، اس بندے نے توبہ کی ہے، استغفار کیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے معاف کر دیا ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے تو اب اس پر بندہ یقین رکھے۔ ایک مرحلہ استغفار اور ایک مرحلہ توبہ، دو الگ الگ مرحلے ہیں۔ استغفار کا مطلب اللہ سے معافی مانگنا، اے اللہ مجھے گناہ معاف فرما دے۔ اور توبہ کا کیا کہ اے اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ جو پہلا مرحلہ ہے نا، یہ تو آسان ہے، یہ آسان ہوتا ہے، یہاں تک بندہ ہاتھ اٹھا کے خوب کہہ لیتا ہے۔
اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے، جو نہیں یاد ہے وہ بھی معاف فرما دے، یہاں تک بندہ ٹھیک چلتا ہے۔ لیکن جب اگلا لمحہ آتا ہے، یہ بندہ کہتا ہے اے اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تو خاص وہ گناہ جن کی بندے کو عادت پڑی ہوتی ہے، ان گناہوں کے بارے میں جب وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ مجھے معاف فرما دے آئندہ نہیں کروں گا، تو اندر سے نفس کہہ رہا ہوتا ہے، اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ تو پھر کرے گا۔ یہ جنگ ہوتی ہے اس وقت، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں توبہ اور استغفار کے لیے، اور اندر نفس کے ساتھ جنگ ہوتی ہے اس وقت۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے بندہ ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، بس ٹھیک ہے زبان سے کہہ دیا، لیکن ایک تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ اگر انسان توبہ کر رہا ہو کہ اے اللہ میں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا، اور اندر سے آواز آئے کہ تو پھر کرے گا، عین اس وقت یہ بندہ یہ کہنا شروع کر دے اے اللہ تو مجھ سے یہ گناہ چھڑوا دے، اے اللہ تو مجھ سے یہ گناہ چھڑوا دے، تجربہ کرنے کی بات ہے کہ اندر سے آواز آنی بند ہو جائے گی۔ اس لیے کہ پہلے کہہ رہا تھا میں نہیں کروں گا، اپنے اوپر رکھا ہوا تھا نا، بعد میں کہا اے اللہ تو ہی گناہ چھڑوا دے، جب اللہ پہ چھوڑا تو نفس چپ کر کے بیٹھ گیا، کیونکہ اب تو یہ اللہ چھڑوا دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بھی بتائے، طریقے بتائے گناہ کے چھڑوانے کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک صلاۃ التوبہ سکھائی ہے، 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ، اس کا نام ہی یہی رکھا، بس 2 رکعت نفل پڑھنے، 2 رکعت نفل پڑھ لے بندہ اور نیت کر لے صلاۃ التوبہ، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگے، اے اللہ میرے سارے گناہ مجھے معاف فرما دے۔ خاص طور پر رمضان کے اندر بندہ معمول بنائے ذرا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جب یہ بندہ صلاۃ التوبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور کچھ کلمات بھی سکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آج کل چونکہ اب مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بیٹھے ہو، خالی بیٹھے بندہ بس توبہ اور استغفار کرے، استغفار کے وہ کلمات کہہ لے۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یہ والے کلمات کہہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یہ کلمات کہہ لے۔ اب کلمات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، ان سے زیادہ مؤثر، ان سے زیادہ سچے کلمات اور کون سے ہو سکیں گے؟ بہت آسان سے کلمات، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس میں دونوں چیزیں ہیں، استغفار بھی اور توبہ بھی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، میں اس اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، واتوب الیہ، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس میں استغفار بھی موجود، توبہ بھی موجود۔ اور دوسرا ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ سکھایا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی، تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، من کل ذنب، ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں، واتوب الیہ، اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ یہ انسان آج کل اٹھتے بیٹھتے استغفار کرے، اگر یہ اس انسان نے اتنی مرتبہ توبہ اور استغفار کیا کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ رہے ہی نہیں، یا اس کو پتا ہے کہ میں نے گزشتہ 1 مہینے میں کوئی گناہ نہیں کیا الحمدللہ، اس کو پتا ہے سال ہو گیا اللہ کا شکر ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تب بھی اس بندے کو توبہ اور استغفار ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوب توبہ اور استغفار فرما رہے تھے تو ایک صحابی نے سوال کر دیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کیوں اتنی توبہ اور استغفار فرماتے ہیں؟
آپ کو تو اللہ نے بخش دیا، آپ تو گناہوں سے معصوم، گناہوں سے پاک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ معلوم ہوا انسان توبہ اور استغفار کرے تو یہ اللہ کے شکر کا انداز ہے۔ اور ذہن میں یہ وسوسہ نہ آنے دیجیے گا کہ جی یہ تو پھر زندگی میں انسان کے لیے توبہ کیا ہوئی، ایک مذاق ہو گیا، توبہ کرتا ہے پھر اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر خاص طور پر نوجوان طبقہ جو ہے وہ جب یہ باتیں سنتا ہے تو وہ کچھ گناہوں کے بارے میں بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتا ہے، توبہ اور استغفار کرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے یہ باتیں سن کر کہ اچھا یہ 7 مرتبہ 5 مرتبہ یہ کلمات کہہ لیے جائیں تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ عمل کیا جائے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یوں کیا جائے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ نوجوان طبقہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا پھر تو ہمیں اس زندگی کے اندر آرام سے 20-25 سال تو زندگی گزارنے دیں، پھر اس کے بعد جب بڑھاپا آئے گا پھر توبہ اور استغفار کریں گے، سارے گناہوں کو بخشوا لیں گے۔ یہ انسان بس اوقات یہ ساری باتیں سننے کے بعد 25 سالہ منصوبے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ جو انسان یہ منصوبے ذہن میں بنائے یہ ساری باتیں سننے کے بعد اس سے ایک سوال کر لیجئے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ 25 سال تک زندہ رہے گا؟ کیا زندگی ہے کہ آئندہ سال تک زندہ رہے گا؟ کیا گارنٹی ہے کہ آج سوئے گا تو صبح زندہ اٹھے گا؟ کیا گارنٹی ہے کہ یہ اب بول رہا ہے اس لفظ کو بولنے کے بعد اگلا لفظ بولنے کے لیے زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ یہ انسان تو اپنی ایک لمحے کی گارنٹی نہیں دے سکتا، اس لیے جہاں گناہ ہو جائے وہاں فوراً توبہ اور استغفار کر لیں تاکہ اگلے لمحے بھی موت آئے گی تو انشاءاللہ یہ بغیر گناہ کے انشاءاللہ اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مغفرت کے عشرے سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں خوب اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ لیکن جو حقوق العباد ہیں، جو بندوں کے حقوق ہیں، ان کے بارے میں گزشتہ ملاقاتوں میں بہت تفصیل سے بات ہو چکی کہ جو حقوق العباد ہوتے ہیں، بندوں کے حقوق ہوتے ہیں، وہ توبہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوتے۔ اگر کسی کا پیسہ دینا ہے تو پیسہ دے کر ہی وہ معاف ہوگا۔ بندے کا حق یا تو آپ اس کا حق ادا کر دیجئے یا اس بندے سے معافی مانگ لیجئے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ یہ 2 طریقے اللہ نے دنیا کے اندر رکھے، لیکن جو حقوق اللہ کے ضمن میں کوتاہی ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار سے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مغفرت کے عشرے میں اور ساری زندگی توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔